السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمہ جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ پاناما پر ہنگامہ، ایف آئی اے سے تحقیقات کے لیے تیار ہیں، لیکن تفتیشی افسر کا انتخاب عمران خان کریں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار کی کپتان کو پیشکش، ڈی چوک اور F9 پارک میں کسی بھی قسم کے جلسے جلوس کی اجازت دینے سے بھی انکار۔ عمران خان کا قوم سے خطاب، وزیر اعظم پر الزامات، چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے اور وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ آج کہا برطانوی وزیر اعظم نے اپنے ٹیکس کی تفصیلات عوام کے سامنے پیش کر دیں، کیا وزیر اعظم نواز شریف بھی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں گے؟ سراج الحق کا بھی چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف میں دراڑیں کھل کر سامنے آنے لگیں، سیاست چھوڑ دوں گا، جہانگیر ترین اور چودھری سرور سے ٹکٹ نہیں مانگوں گا، شاہ محمود قریشی کا اعلان۔ جہانگیر ترین نے پارٹی انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، ادھر کپتان نے پارٹی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ متحدہ کی مزید پتنگیں کٹ گئیں، سینئر رہنما محمد رضا اور وحید الزمان سمیت اے پی ایم ایس او کے عہدیدار پاک سرزمین پارٹی میں شامل۔ رضا ہارون، ڈاکٹر صغیر اور وسیم آفتاب کی تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل سے ملاقات۔ دوسری جانب قافلی کی سابق ایم پی اے افشاں عمران نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کر لی۔ دستی بم کیسے چلتا ہے؟ کراچی کی عدالت میں جج کا سوال، پولیس اہلکار نے دستی بم سے پن نکال کر دکھا دی، دھماکہ ہوا، 5 افراد زخمی، ایڈیشنل آئی جی کا تحقیقات کا حکم۔ شام صاحب، ملکی جو سیاسی معاملات ہیں اس پر تو ہم تفصیل سے بات کریں گے، بالخصوص پاناما لیکس کے حوالے سے، لیکن اس سب سے ہٹ کر ایک ایسی خبر تھی جس نے آج مجھے روک لیا کہ اس معاملے پر ہم نہ جائیں اور اس خبر کا ہم ذکر ضرور کریں۔ پمس جو ہے اسلام آباد میں واقع، وہاں آئی سی یو میں ایک مریضہ تھی زیر علاج، رات گئے وہاں پر جو ڈیوٹی پر تعینات میل نرس تھے، انہوں نے ان سے مبینہ زیادتی کی، اس کو اہلکار کو معطل کیا گیا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں اس پر ہم پہلے بات کر لیں۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کو فون کیا، جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، جو سب سے بڑا سرکاری ہسپتال ہے اسلام آباد کا، بلکہ اس ریجن کا، اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ ایک ناقابل یقین بات ہے، محیر العقول، کہ کس طرح کے درندے جو ہیں ہمارے یعنی ہسپتالوں میں بھی موجود ہیں، اور آئی سی یو ایک ایسا شعبہ ہوتا ہے، یہ وارڈ ہوتا ہے جس میں انتہائی نگہداشت کے قابل مریض رکھے جاتے ہیں، اور یہ 4 آئی سی یوز ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بتایا مجھے پمس میں۔ اچھا، وہاں نرسیں بھی ہر وقت موجود ہوتی ہیں، وہاں ڈاکٹر جو ہے وہ بھی نگرانی کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے کئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان میں تو ایک بیڈ کے اوپر ایک نرس ہوتی ہے، اتنی کیئر کی جاتی ہے، یا 2 بیڈز کے اوپر ایک نرس ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ ایک میل نرس تھی اور ایک فیمیل، 2 تھے۔ اب یہ فیمیل نرس یا تو غیر حاضر تھی وہاں سے، یا سو گئی تھی، یا ڈاکٹر جو تھے نگران وہ بھی سو گئے تھے، یعنی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر وزیر اعظم کی جو انسپیکشن ٹیم ہے وہاں پہنچی ہے، وہ کرنل سیف جو ہے اس کے چیئرمین ہیں، وہ جائزہ لے رہے ہیں، لیکن اتنا مجھے کوفت ہوئی ہے، اتنا طبیعت خراب ہوئی ہے، اور ایک یہ جو ملزم ہے
یہ ایک اقلیتی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر کوئی کسی کا مذہب کچھ بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، یہ درندے کس طرح وہاں گئے ہیں، کیسے بھرتی ہوئے ہیں، اور پھر یہ جو آئی سی یو ہے اس کی نگرانی کیسے جو ہے وہ کی جا رہی تھی. ہاں تو سر عزیز و اقارب کو جانے کی نہیں، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ڈاکٹر اور نرسیں ہر وقت ان کی ہر مریض کی کیئر میں ہوتا ہے. اور یہ مریضہ جو تھی یہ اس کو پیرالائز تھی، فالج زدہ، یہ موو نہیں کر سکتی، یہ بول نہیں سکتی. اس مریضہ کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنا بھی اس پہ غصے کا غم کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. اب یہی ہو سکتا ہے کم سے کم کہ اس بدبخت کو تلاش کیا جائے اور پکڑا جائے، عبرتناک سزا دی جائے. اور جو نگران کے ڈاکٹر تھے نگرانی کے، اور جو ان کو بھی تو لے کے آنا چاہیے اس میں، فیمیل نرس تھی نگرانی، ان کو بھی مطلب کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. اب یہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بھی اپنے پیشے کی جو اخلاقیات ہے اس سے عاری ہو گئے ہیں، یعنی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوں گے، سو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے شامی صاحب، اب پاناما لیکس پر جو ہنگامہ ہو رہا ہے اس پر اب بات کرنا چاہیں گے. اب آج وزیر داخلہ شعیب نثار صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے کپتان کو یعنی عمران خان صاحب کو ایک پیشکش کی ہے. پیشکش انہوں نے یہ کی ہے کہ تحقیقات کے لیے ہم تیار ہیں FIA سے پاناما لیکس کے حوالے سے. تفتیشی افسر جو ہے اس پر انگلی آپ رکھیں، ہم نامینیٹ کر دیں گے. اصل میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی تفتیش کے لیے کئی نام لے چکے ہیں. شعیب صدر صاحب کا نام بھی لیا ہے، تو وہ تو پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا تھا. کی بات بھی ہو رہی ہے. لیکن بنیادی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں کمیشن قائم کیا جائے. اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ نشری تقریر میں اپنی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کمیشن بنانے پہ تیار ہیں. انہوں نے ریٹائرڈ جج جو ہے سپریم کورٹ کے ان کو سربراہی سونپی تھی اس کی، لیکن آج تک پھر اس کا اعلان نہیں ہو پایا. خبریں یہی ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ جج جو ہے وہ تیار نہیں ہے. ریٹائرڈ چیف جسٹس موجود ہے تصدق جیلانی صاحب، دو جج صاحبان سے ریٹائرڈ جو ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے معذرت شاید ناصر الملک صاحب موجود ہے، ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں. ہمارے جسٹس سائر علی ہیں، اور بھی ریٹائرڈ جج ہیں، ناصر اسلم زاہد ہیں، خلیل الرحمان صاحب ہیں، افتخار چودھری صاحب بھی تو ہیں، افتخار چودھری صاحب بھی سابق چیف جسٹس ماشاءاللہ موجود ہیں. تو اصل میں اب کوئی چیف جسٹس، میرا خیال افتخار چودھری صاحب سے تو پوچھا نہ گیا ہو، لیکن اب ویسے بھی ہو گئے، پارٹی بنا پارٹی ان کی اپنی، تو اب ریٹائرڈ جج تو نہیں رہے. کوئی جج جو ہے اس پہ تیار نہیں ہوا ریٹائرڈ، کہ وہ جو پنجابی محاورہ ہے نا جو یہ اوکھلی میں سر دینا، کون اس پہ تیار ہو، کون تنقید برداشت کرے. تو اب مطالبہ ہو رہا ہے کہ حاضر سروے یعنی چیف جسٹس جو موجودہ ہیں ان سے درخواست کی جائے وہ سربراہی کریں. حکومت نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا، اور عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، سراج الحق صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے. انہوں نے تو کہا 3 رکنی کمیشن ہو. نہیں 3 رکنی ہو، اصل بات تو یہ ہے سربراہی چیف جسٹس صاحب کی اور 3 اور جج صاحب. تو یہ تو اب اس کی ہونا تو یہ چاہیے تھا وزیر اعظم جو تھے یہ اپوزیشن لیڈرز کو بلا لیتے، ان سے مشاورت کے بعد نام فائنلائز کر دیتے. لیکن یہ تو تقریر سے پہلے کرتے تو اچھا ہوتا. لیکن اب انہوں نے اب ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور عمران خان صاحب جو اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں مزید، ان کا کہنا ہے کہ جاتی عمرہ پہ وہ جائیں گے، رائے ونڈ کی طرف جائیں گے، وہاں دھرنا دیں گے. ابھی ان کی پریس کانفرنس بھی ہے نا خان صاحب کی، اس پہ بھی ہم آتے ہیں، ایک بریک پہلے لے لیتے ہیں. مگر یہ تو بات پرانی ہے نا، جو کل کی بات ہے. کل جو انہوں نے ٹیلی کاسٹ کی ہوئی تقریر، وہ بھی رہتا ہے پروگرام میں، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور پھر بتائیں گے آپ کو شعیب نثار صاحب نے مزید کیا کچھ کہا، اور اس کے جواب میں کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس بھی آئی، اور پھر ان کا جو کل قوم سے خطاب تھا وہ بھی زیر بحث آئے گا. یہ سب آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، شعیب نثار صاحب نے اپنی جو پریس کانفرنس میں اعتزاز احسن صاحب کا بڑا ذکر خیر کیا انہوں نے، میں چاہتا ہوں ذرا وہ دیکھ لیں انہوں نے کہا کیا. کاش سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون پر الزامات لگانے سے پہلے اگر اپنی بات
شروع کرتے تھوڑا گریبان کے اندر جھانکنے. نواز شریف نے تو مے فیئر فلیٹس میں موجودگی، اپنی رہائش، اور پھر جب انہوں نے خرید لیا وہ کبھی چھپایا نہیں. کاش اعتزاز احسن صاحب اسمبلی کو میں اور قوم کو یہ بھی بتا سکتے کہ جنہوں نے اصل چھپایا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایتھکس کمیٹی بننی چاہیے. اور میں عمران خان کو بھی کہوں گا یہ صرف اس کو ہم ایک سیاسی سٹنٹ نہ بنائیں. تمام لیڈرشپ کی اس کی تو ضرور کریں، میں کوئی ڈائیورٹ نہیں کر رہا، مگر قوم کو یہ بھی بتائیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو بھی عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے آپ کو تحقیق کے لیے اور احتساب کے لیے پیش کریں. یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب اور چودھری نثار صاحب کی جو آپس میں بڑھتی محبت ہے، اس کی وجہ سے دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی جو قدر مفاہمانہ رویہ تھا وہ تو سبوتاج ہونے کا خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، چودھریوں میں ویسے بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے. یہ راجپوت ہیں، وہ جناب اپنا وہ راجپوت تو نہیں ہے، وہ جٹ ہیں. تو بہرحال دیکھیے ان میں ایک پرانی چپل چلی آ رہی ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب کو بھی بڑا مان ہے اپنے آپ پر، اور نثار علی خان صاحب بھی اپنا ایک رکھتے ہیں تنتنا. اصل بات یہ ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب ہیں بہت اگریسو ہو رہے ہیں. ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ اتنے اگریسو نہیں ہیں کیونکہ ان کو اپنے بھی بہت سے معاملات نظر آ رہے ہیں. تو اب جو بات کہی ہے چودھری نثار علی خان صاحب نے، وہ کہتے ہیں سب کے تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں کوئی کلام نہیں ہے، سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو ساری بحث چڑھی ہے وہ پاناما لیکس کے حوالے سے چڑھی ہے، اور اس کے لیے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایسا فورم کریٹ کیا جائے جس میں سب لوگ متفق ہو جائیں. کمیشن کے قیام تک تو اتفاق ہو چکا کہ کمیشن قائم ہونا چاہیے. اب اس میں کون ہو، اب اس کا فیصلہ کون؟ اس کا فیصلہ جو ہے سب کو مل بیٹھ کر کرنا چاہیے. اس کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان پر اعتماد ہے، سب کو سپریم کورٹ پر اعتماد ہے. تو انیشیٹو گورنمنٹ کو لینا چاہیے. نہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک، یعنی آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، اور عمران خان صاحب یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام کر دیا جائے گا تو استعفے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو ایک تڑکا لگانے کے لیے کر رہے ہیں. اور کوئی وہ جو کہہ رہے ہیں ہم دھرنا دوں گا یا مظاہرہ کروں گا یا وہ سٹن کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بیٹھوں گا جا کے دھرنا دوں گا، تو وہ بلکہ انہوں نے اس کو مارچ کا نام دے دیا. جو بھی کریں گے تو وہ ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی ان کو. وہ تو سارا مطالبہ ہو رہا ہے کمیشن بنوانے کے لیے، اور پھر ساری باقی تو رونق اسی کے دم سے. اسی لیے انہوں نے اپنا پی ٹی وی کو کہا کہ میری تقریر نشر کرو. پی ٹی وی نے تقریر نشر نہیں کی تو انہوں نے خود اسی طریقے کا ایک ماشاءاللہ سٹیج سیٹ کیا. قومی ترانہ نہیں چلا، جھنڈے لگائے، ایک طرف پاکستان کا ایک طرف پی ٹی آئی کا. قومی ترانہ نہیں بجا، تلاوت اس طرح سے نہیں ہوئی. وہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال پورے پاکستان کو اپنی طرف متوجہ ضرور کر لیا انہوں نے. تو جو بھی ان کے میڈیا وہ ایکسپرٹ ہیں یا ایڈوائزرز ہیں، انہوں نے یہ تو کیا نا کہ ایک چوکا تو دیا نا. اب اگر عمران خان صاحب پریس کانفرنس معمول کی کر لیتے اپنے گھر میں بیٹھ کر تو ہم لوگ بھی سن لیتے، کوئی دوسرے بھی سن لیتے. چلیے روز سنتے ہیں ان کی پریس کانفرنس، لیکن انہوں نے جس طریقے سے ڈرامائی انداز میں اس کو پیش کیا تو اس کی تو داد دینی چاہیے نا ان کو. پی ٹی وی نے ٹکر بھی نہیں چلایا اس کا، ان کی تقریر کا خطاب تو نشر کرنے کی اجازت دی نہیں انہوں نے. یعنی خطاب کو جو مطالبہ تھا وہ تو انہوں نے رد کیا، لیکن جو ٹکر ہی چلا دیتے. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ پی ٹی وی وہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب کہ وہ تو کہتے ہیں پی ٹی وی کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے پی ٹی وی کو کسی کی تقریر دکھائے یا نہ دکھائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن دیکھیے پی ٹی وی جو ہے، پی ٹی وی ایک قومی ادارہ ہے. یہ حکمران جماعت کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلم لیگ نون کا چینل نہیں ہے. یہ قومی ادارہ ہے. قوم اس کا، یہ ٹیکس پیئر اس کے پیسے دیتے ہیں. ہر بل جو ہے بجلی کے بل میں کٹتے ہیں، اس میں سے پیسے کٹتے ہیں. تو یہ اس کو ایک قومی ادارے کی شکل دینی چاہیے. اس کو تمام سیاسی جماعتوں کی یعنی کوریج کرنی چاہیے. اگرچہ یہ بات جو ہے کہ بھئی عمران خان صاحب اس میں مطالبہ کرے کہ بھئی تقریر ٹیلی کاسٹ کی جائے، یہ سر صدر مملکت کی ہوتی ہے، یہ وزیر اعظم کی ہوتی ہے. وہ تو مطالبہ جو ہے کچھ ایسا جائز معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ صدر مملکت اور وزیر اعظم پھر شیخ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، شیخ رشید صاحب مجھے بھی اجازت کے مناسب ہے. نہیں، شیخ رشید میں تو اب عمران خان صاحب میں تو بہت فرق ہے نا. نہیں، وہ بھی کہہ سکتے تو آپ ایسا کہیے جیسے ایک گلو پہلوان میں اور گاما پہلوان میں فرق ہے. میں چاہ رہا ہوں بریک کا وقت آن پہنچے. چودھری اعتزاز احسن کا ایک آپ کو بیان سناتے ہیں جو آج انہوں نے مشترکہ اجلاس میں کچھ انہوں نے ذکر کیا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا ہو جاتی ہے. دیکھیے ذرا.
یہ ایک شریف خاندان کے پاس ہی وہی پارس کا پتھر آ گیا کہ جس چیز کو ہاتھ لگایا سونا 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 سونا. میں 10-12 منٹ اور میں پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. آرڈر ان دا ہاؤس. آپ اسپیکر آپ کی طرف سے تو یہ مجھے توقع نہیں تھی. ادھر سے تو میں سمجھتا ہوں یہ میری تقریر سے ڈرتے ہیں, خائف ہے, اور انہوں نے مار کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ان کی طرف سے تو اعتراض, لیکن آپ میرا خیال ہے پارس کے پتھر والی کہانی تو پہلے بتائیں نا. اقتدار احسن صاحب جو ہے نا, ان کو بھی ہاتھ لگا دینے چاہیے تاکہ وہ بھی سونے کے بن جائیں. ٹھیک ہے. پارس پتھر ہوتا ہے کہ روایتی پتھر ہے, جس پتھر کو چھوتا ہے وہ پارس بن جاتا ہے. اچھا. ہاں, اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. تو جو ایک اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا ہو جاتا ہے. تو اقتدار احسن صاحب بھی ہاتھ لگوا لیں ان سے تاکہ وہ سونا بن جائے. چل ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. تو ابھی جو کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے پارٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے, اس کا جائزہ لیتے ہیں, اور تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات کی خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شاہم صاحب, آج پھر عمران خان صاحب نے پارٹی کا اجلاس بلایا, اس میں پاناما لیکس کے حوالے سے گفتگو ہوئی, آئندہ کا لاہ عمل جو ہے اس پر بھی کچھ پلاننگ کی گئی. ایک تو پارٹی کی جو الیکشنز ہیں وہ پوسٹ پون کیے گئے, اس پر بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن اعلان انہوں نے فل فور باہر نکلتے یہ کیا ہے کہ پاناما لیکس پر تحریک چلائیں گے اور رائے ونڈ سے تحریک شروع ہوگی. ہمارے کورسپونڈنٹ مجھے بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے اے پی سی بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور 3 کمیٹیاں بنائی ہیں کہ مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے وہ رابطہ کریں گی تاکہ کوئی واضح اور متفقہ لاہ عمل اختیار کیا جا سکے. یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ پہلے تو وہ تنہائی میدان میں رہے ہیں, اور طاہر القادری صاحب کے ساتھ کوئی انہوں نے آنکھ لڑائی تھی چپکے, وہ بھی اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو ہو سکتا ہے اب سراج الحق صاحب ہیں اور اسی طریقے کے دوسرے لوگ ان کا حاصل ہو جائے ان کی حمایت, لیکن پیپلز پارٹی تو اس سے بھی ڈسٹنس رکھ رہی ہے. اور کافی پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آئین جو ہے نا اس کی حدود کے اندر رہ کر کام کریں گے. تو پیپلز پارٹی میں ہر شخص جو ہے اقتدار احسن کی طرح اگریسو نہیں ہے. اور اقتدار احسن کا بھی معاملہ یہ جو دھرنے کے دوران بھی انہوں نے تو چودھری نثار علی سے بڑی چونچ لڑائی تھی, اور اس کے بعد بھی معاملہ وہی کا وہی رہا, پر نالا اب بھی وہی کا وہی رہے گا. تو اب دیکھنے کی بات یہ کہ عمران خان صاحب کو ایک تمام جماعتوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے کہ نہیں, اور ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد جو ایک ہمارا ایک مکتب فکر ہے جس کو بڑے جذبات جس کے مجروح ہیں, اس کی حمایت بھی وہ حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں. تو ایک بات مبصرین کا تو یہ خدشہ ہے, بلکہ ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب تو دن رات اس پہ زور دیتے رہتے ہیں کہ یہ ایک اب جو تحریک کوئی اٹھے گی تو گراس روٹ لیول تک جا سکتی ہے. بہرحال یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب کمیشن بنانے پر اتفاق نہ ہو. ٹھیک, اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کمیشن کا سربراہ بنا دیا جائے یا کوئی ایسی صورت کر لی جائے کہ مشاورت کے ساتھ حکومت اپوزیشن کو اعتماد ملے اور پھر تقرری کر دے اور کمیشن بنا دے, تو پھر یہ ہنگامہ نہیں ہوگا. دیکھیے یہ بات بڑی توجہ طلب ہے, اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. حکومت کے لیے بھی ہمارا مشورہ یہی ہے اور اپوزیشن کے لیے بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سڑکوں پہ معاملے کو نہ لائیں, آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں, ایک شفاف تحقیقات ممکن ہو اور تاکہ معاملہ آگے بڑھے. بالکل. اگرچہ کہ دیکھیے مسلم لیگ نون کے بھی کئی جیالے جو میدان میں ہیں, ابھی متین صلاح الدین صاحب جو ہے مجھے میسج ان کا آ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو کہتے ہیں جناب 10 اپریل 2000 کو کلثوم نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم نے ایک یہ پارک لین میں فلیٹ خریدے ہیں بچوں کے رہنے کے لیے تاکہ پڑھ رہے تھے یہاں, تو پوچھتے ہیں اگر 2000 میں ان کی بات درست ہے, انہوں نے یہ کہی تھی, تو پھر ان کو یہ چند ماہ کے بعد نواز شریف صاحب کو 14 سال قید کی سزا دی گئی, 21 سال سیاست میں حصہ لینے پر پابندی لگائی گئی, اور الزام تھا ہیلی کاپٹر خریدا ہے اس کو ایسٹ میں ڈکلیئر نہیں کیا. تو پرویز مشرف صاحب کو یہ فلیٹ کیوں نہیں یاد آیا اگر اس وقت خرید رہے تھے؟ تو وہ ان کا دفاع کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ساری باتیں جو ہیں جو عمران خان صاحب دہرا رہے ہیں, یہ پاناما لیکس کا حوالہ لے کے یہ سب جھوٹا کھا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں رد ہو چکی ہیں. 2014 میں احتساب عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے, 14 سال یعنی کوئی گواہ پیش نہیں ہوا ان کا, تو یہ سب
غلط بیانیاں ہیں اس سے وہ باز آ جائے. یہ متین صلاح الدین جو ہے, متین صاحب کا خیال ہے, لیکن اپوزیشن جماعتوں کا خیال یہ نہیں ہے. اب ان کی بات پر وہ مانے نہ مانے, اصل بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے. ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں, اور ایسا فورم بنایا جائے جس پر سب متفق ہوں اور جو صورتحال کو سنبھال سکے اور سڑکوں پر لوگوں کو آنے سے روک سکے. چلیں, اب تحریک انصاف کے جو اندر کی اختلافات کی خبریں ہیں اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. اس سے پہلے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں اس معاملے کو, ذرا یہ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے جس سے اس معاملے کا پھر آغاز. قریشی صاحب نے ایک اجلاس سے خطاب کیا پارٹی کارکنوں کے. دیکھیے کیونکہ یہاں چودھری ہمارے شفقت محمود صاحب ہیں, وہ بھی چودھری ہیں, گجر ہیں. اچھا, تو اب وہ جناب وہ بھی میدان میں ہیں اور پنجاب تحریک انصاف کی صدارت کا الیکشن لڑ رہے تھے. ادھر چودھری سرور صاحب میدان میں ہیں, وہ بھی الیکشن لڑ رہے تھے. تو یہ شفقت محمود صاحب کی حمایت کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی دھواں تقریر کی. اب ذرا سنائیے وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. عمران خان کے فیصلے پر نہ چودھری سرور اثر انداز ہو سکتا ہے نہ جہانگیر خان. کیا آنے والے انتخابات میں مجھے ٹکٹ ان حضرات نے دینا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اس دن سیاست سے خیر بات کہہ دوں گا جس دن مجھے ان کے سامنے ٹکٹ کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑے. تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا تھا کہ شفقت محمود کے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا تھا یا وہ گورنر ہاؤس کے لانچ پر چائے کی پیالی پی رہا تھا. تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن کی قیادت شاہ محمود کر رہا تھا. تمہیں یاد ہے کہ نون کے ڈیلیگیشن کی قیادت کون کر رہا تھا؟ یہ تو شام صاحب لگ رہا ہے کھٹپٹ کوئی سنجیدہ ہے. شاہ محمود قریشی جو ہے وہ وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف. عمران خان صاحب کے بعد ان کے یعنی سینئر ترین لیڈر ہیں اور ویسے بھی بڑے سرد و گرم چشیدہ ہیں. لوگ ان پہ بڑی تنقید کرتے ہیں لیکن آپ ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. یعنی صاف شفاف آدمی ہے. سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے ان کے, لیکن ایسا آدمی جب یہ پارٹی الیکشن کے معاملے میں اس طرح کا موقف اختیار کرے. دیکھیے آپ ورکرز کو ایڈریس کر رہے ہیں, آپ کو حق حاصل ہے کسی امیدوار کی سپورٹ کرنے کا. وہ سپورٹ خوب سے خوب تر ہونی چاہیے نا. وہ یہ کہے ایک اپنے دلائل اور دے اور تلقین کرے کہ پارٹی کے اندر کے انتخابات جو ہیں ان کو ایک دوستانہ میچ کی طرح لڑا جائے. یہ ان کو زیب دیتا تھا بجائے اس کے کہ انہوں نے اتنی ایسی ہنگامہ خیز دو رہنماؤں کا انہوں نے پن پوائنٹ کر کے نام لیے پر تنقید کی. حالانکہ کیونکہ اگر وہ الیکٹ ہو جائے تو پر ٹکٹ تو انہی سے لینا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. اب یہ پھر اس کے بعد دیکھیے جہانگیر ترین صاحب دستبردار, انہوں نے کہا علیم خان صاحب نے بھی اعلان کیا پارٹی نہیں بنوں گا. علیم خان نے کہا میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا. پھر لوگوں نے کہا عمران خان صاحب سے حضور یہ پاناما لیکس کو نبٹ لینے دیجیے اور پہلے مسلم لیگ نون سے دو ہاتھ ہم کر لیں. انٹرا پارٹی ملتوی کر دیں. وہ ملتوی کر دیے انہوں نے. اب مزید اگر تانگ جھانگ کرنی ہے تو ارشاد عارف صاحب موجود ہیں. جی ہاں, ارشاد احمد عارف صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار کالم نویس بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آج پروگرام میں. ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا. شاہ صاحب یہ تحریک انصاف میں دھڑے بندی کی صورتحال ہے کیا؟ اصل مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ارشاد عارف صاحب جو ہے نا وہ سینئر ایڈیٹر ہیں روزنامہ دنیا کے. جی ہاں, خیال رکھیں. نہیں, میں نے ان کا معروف تو تعارف وہ پیش کیا ہے. یہ معروف تعارف یہی ہے, وہ اخبار کی پیشانی پہ چھپ جاتا ہے الحمدللہ. جی شاہ صاحب. جی دیکھیے, عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک نظریاتی سیاست کرتے کرتے جب عملی سیاست کی طرف بڑھے اور ان لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا جو ہمیشہ نظریے پر اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں, تو وہاں کنٹراڈکشن پیدا ہوئی. لیکن اس میں یہ ہر جماعت میں ہے. مسلم لیگ نون میں بھی اسی طرح کی دھڑے بندی ہوتی ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہمیشہ رہی ہے. لیکن فرق یہ رہا ہے کہ وہاں لیڈرشپ جو ہے وہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے, دبانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے, اپنا ڈسپلن پارٹی کو اہمیت دیتی ہے. عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ جمہوریت پسند ہیں اور یہ انتخابات کا دوسرا دفعہ جو ڈول ڈالا جا رہا ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں پاکستان میں شفاف انتخابات چاہتا ہوں, پارٹی میں بھی انتخابات ہونے چاہیے, اور اسی کا یہ شاخسانہ ہے کہ دھڑے بندی جو ہے وہ ظاہر جب الیکشن ہو رہا ہوگا,
नई रुकनियत साजी हो रही होगी और एक मुकाबले की कैफियत होगी, तो शाह महमूद साहब जैसा रिवायती सियासतदान जो किसी पार्टी में शामिल ही इस शर्त पर होता है कि जी मुझे फलां ओहदा मिलेगा और उसको मिल जाता है, तो ये एक मैं समझता हूँ एक फितरी सी बात है। अब खान साहब ने बजाय इसके कि सूरत हाल को कंट्रोल करते या सूरत हाल को निमटाते, मिल बैठ के सबको सामने बिठाते और कहते जनाब कैंपेन का ये दायरा कार होगा, ये हदूद कार होंगी, इस तरह से कैंपेन चलेगी, आप एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी नहीं करेंगे, उन्होंने खुला छोड़ दिया और अब पार्टी इलेक्शन जो हैं उनको मुलतवी किया जा रहा है। मैं समझता हूँ पहले भी उन्होंने गलती की कि वजूद्दीन साहब के कहने के बाद दोबारा इलेक्शन का इस तरह फ्री फॉर ऑल किस्म का इलेक्शन कराना चाहा, और अब पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आप जब मुलतवी करेंगे तो ये इख्तलाफात खत्म तो नहीं होंगे, ये धड़ेबंदी खत्म तो नहीं होगी, बल्कि रंजिशें और बढ़ेंगी। मैं इस मामले में समझता हूँ कि शाह महमूद साहब जो हैं वो ये समझने के लिए, सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि इलेक्शन जब हो रहे हैं तो फिर फैसला वोटरों ने करना है, लीडरों ने नहीं करना। फैसला जो है उन अरकान ने करना है जो पार्टी को नजरिए के तौर पर कबूल करते हैं, एक नजरियाती पार्टी के तौर पर। वो ये समझते हैं कि इसी तरह की अगर कैंपेन मैंने नहीं की तो ऐन मुमकिन है कि जिस तरह पिछली दफा मैं बड़ी मुश्किल से वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था खान साहब की मुदाखलत से, इस दफा शायद मेरे लिए वो मुमकिन ना हो। और शाहदार साहब, इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि नानी ने खसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया और बुरा किया। ये बिल्कुल शामी साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो खान साहब ने मामलात छोड़ दिए, पहले भी इलेक्शन कमीशन पर, अब भी इलेक्शन कमीशन पर, और जाती दिलचस्पी जो है वो नहीं ले रहे, ये उसका शाखसाना है। एक ये अफवाह नुमा ये खबरें चल रही हैं जिसकी अभी तक मैं तस्दीक तो नहीं कर सकता कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से भी कोई राब्ता हुआ है, लेकिन चंद हफ्ते पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़ाती तौर पर एक महफिल में ये कहा था कि जी तहरीक इंसाफ मेरी आखिरी पार्टी है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तहरीक इंसाफ को ठीक है जी उसको छोड़ूं। हमारे कुदरतुल्लाह चौधरी साहब ने तो लिखा है कि ये जावेद हाशमी 2 हो सकता है, धरना 2 के हंगाम, धरना 2 के हंगाम। जी हाँ, ठीक है शामी साहब, ये ऐवान इकबाल में आरिफ निजामी साहब भी मौजूद थे, 2-3 लोग और भी थे, उनकी मौजूदगी में इस पर ये डिस्कशन हुई थी काफी देर तक, और उन्होंने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये शाह महमूद कुरैशी साहब मुस्लिम लीग नून में चले जाते फिर तो हाशमी साहब को तो फिर कोई चांस ना रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब। सर खबर ये भी है, वो भी गैर मुसद्दिका ही है कि जो नून लीग का मामला था वहां से शायद सुर्ख झंडी उन्हें दिखाई दी है। नहीं, वहां सुर्ख झंडी नहीं आ सकती बात। अच्छा, हाँ ठीक, वहां से झंडी सब्जी है, सब्जी है। हाँ। वो उनकी, लेकिन ये मसला है कि मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम में वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। Dulux Velvet Touch, fashion trends for walls. Dulux. वेलकम बैक नाज़रीन। रेस्टोरेंट्स पे आप भी जाते हैं, खाना जरूर खाएं, लेकिन अगर आप पंजाब में रहते हैं तो रसीद लेना ना भूलें। इसकी वजह क्या है ये आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि कल पंजाब में पहली बार, इन पूरे पाकिस्तान पहली बार टैक्स डे मनाया गया और वो पंजाब में मनाया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर राहील सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी जो अथॉरिटी है उसका दायरा कार क्या है और उसकी जो परफॉर्मेंस है, काफी पैसे इकट्ठे कर लिए मेरा ख्याल, तो उसकी परफॉर्मेंस गुज़श्ता चंद माह के दौरान कैसे इंप्रूव हुई है, थोड़ा सा बताएं। ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, ये 18वीं तरमीम के बाद ना सेल्स टैक्स डिवॉल्व होकर सूबों में आ गया था। ठीक, तो हमारे अभी कुछ 3.5-4 साल हुए हैं मैदान में आए हुए। ठीक, लेकिन पिछले 9 महीने में हमने कोई 35% ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है। यानी आपने इसकी जिम्मेदारी जो है वो 9 महीने पहले संभाली है? जी, मैंने 9 महीने पहले। ठीक, जी, तो अब और 35% ऊपर चले गए और हम बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो अब ये खाने की जो रसीदें हैं इसका क्या मामला है, ये भी नाज़रीन को बता दीजिए। जी, खाना असल में लाहौर में और पंजाब में तो आपको पता है खानों की वजह से पंजाब भी और लाहौर भी बहुत मशहूर है। तो
रेस्टोरेंट्स में लोग जाते थे और इनवॉइस नहीं लेते थे। कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स इनवॉइस नहीं देना पसंद करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो मामलात हैं वो ज्यादा टैक्स वालों को पता लगे। तो हमने उनके सिस्टम के साथ रियल टाइम कनेक्टिविटी ले लिया। ये पहली बार हुआ है कि हमने उनके साथ कनेक्टिविटी ले लिया। जैसे ही आप कोई रसीद लेते हैं वहां से तो वो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हम सारे रेस्टोरेंट्स की सेल्स परचेज देख रहे होते हैं और टैक्स ऑटोमेटिकली हमारे पास जमा हो रहा है। जो आपके साथ रजिस्टर हो जाए जी, हमारे साथ रजिस्टर हो गए, उनके साथ कनेक्टिविटी ले ली तो लोग रजिस्ट कर रहे थे, रेस्टोरेंट्स ओनर ऑब्वियसली। तो हमने कहा कि हम विन विन सिचुएशन में चले जाएं। तो हमने इसमें प्राइजेस, चीफ मिनिस्टर पंजाब से बात की, शहबाज शरीफ साहब ने इसमें प्राइजेस खा के रखे कि जो ज्यादा इनवॉइस ले रहा है, या एक अमानत स्कीम हमने डाल दी कि ये एक अमानत स्कीम है, उसमें गाड़ियां भी हैं, उम्रे के टिकट्स भी हैं, बहुत सारे, कुछ 300। आप टैक्स भी दीजिए और इनामात भी लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील से बात आपसे होनी चाहिए। वक्त खत्म हो गया, दोबारा आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अब प्रोग्राम वक्त जी खत्म हो गया। प्रेस रिलीज आई है कि सार्क ने ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको आइंदा 3 साल के लिए मजीद सर्टिफाई कर दिया। चलें तो इम्तियाज आलम साहब को मुबारक हो। ठीक, 15-16 साल से वो माशाल्लाह जी हाँ इसका बेड़ा उठाए हुए हैं। हाँ। और बड़ी एक उन्होंने नुमाया कारकर्दगी की है। और एमकेएम की कुछ पतंगें जो हैं वो उड़ गई हैं इकट्ठा करने में है। एमकेएम कुछ पतंगें कट गई हैं, हाँ, वो मामला रह गया। तो जो मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के 2 साबिक सदर, हाँ, बड़े सीनियर, मुस्तफा कमाल के पास आए हैं। हाँ। लगता है कि कोई पेशकदमी जारी है मुस्तफा कमाल। ऊपर से मुस्तफा कमाल ने पीटीआई कराची के रहनुमाओं से मुलाकात कर ली। उन्होंने कहा जी आप मिल के थोड़ा सा चलेंगे। अब देखे पीटीआई उनको अपनी लपेट में लेती है या वो उसको अपनी लपेट में लेते हैं। शुक्रिया। वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। इस अस्पताल में अब तक लाखों मरीजों का